جو اسپیشل اسسٹنٹس ہیں ان کو بھی ہم نے آج انوائٹ کیا ہے، ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے جو پاکستان کی فوج کے سپہ سالار ہیں، ان کی جن سعید عاصم منیر، ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ہم سب کابینہ کی تمام ممبران ان سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں، اور جو ان کی والدہ محترمہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ جنت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ IMF کا پاکستان کے ساتھ سٹاف لیول جو ایگریمنٹ جو رات گزری ہے ہو گیا ہے۔ ہم نے جو پوری کوشش، پوری مشینری، پوری کیبنٹ ادارے کر رہے تھے اس کے لیے، تو IMF نے اپنے ریویو میں کہا کہ ہم اس ٹارگٹ کو کم کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں۔ Now probably I think the wheel started moving in the opposite direction, probably for the first time in Pakistan's history. ہمیں اور کیا چاہیے تھا؟ IMF ہمارا جو ٹیکس کلیکشن کا جو ہدف ہے اس کو وہ کم کر دے تو ہمیں، مگر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر میں نے یہ بات مان لی تو یہ تمام جو کام شروع ہے اس وقت ٹیکس کلیکشن کے لیے، جہاں کرپشن ہے اس کو کم کرنے کے لیے، یہ سب بیٹھ جائیں گے۔ So I said no, I will not accept this. IMF کو یقیناً حیرانگی ہوئی ہوگی۔ پھر نیگوشیٹ کیا IMF نے، اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ اس طرح کریں گے۔ 12.1 کہا انہوں نے ہمیں کہ 12.9 سے 12.1 پہ لے آئیں۔ ہم نے نیگوشیٹ کیا اور اس کو بڑھا کے دوبارہ 12.33 پہ لے کے آئے۔ تو یہ کس کی کامیابی ہے؟ آپ کی، اس قوم کی، کہ IMF جیسا ادارہ حیران پریشان ہوا کہ I mean is it happening in پاکستان اور somewhere else؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے، یہ آپ کی محنت ہے، یہ ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ میں باخدا آپ کو بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے ہمیشہ کہا کہ کپتان ایک ہوتا ہے 11 کے ٹیم میں، باقی 10 کام نہ کرے تو کپتان نے کیا کام کرنا ہے؟ بالکل۔ تب یہ آہستہ آہستہ یہ استحکام آیا ہے ہماری اس، اور پچھلے سال کے مقابلے میں جو آپ کی ٹیکس کلیکشن میں 26% اضافہ ہے، اٹ از اے کوانٹم جمپ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا کرم ہے۔ پھر جو 3 ہم نے پلرز پلانکس بنائے، ایک تھرو لیگل ریکورس، دوسرا افیکٹو انفورسمنٹ، اور تیسرا نیگوشیشن ود ٹیکس پیئرز۔ یہ 3 پلانکس بنائے ہم نے۔ جو لیگل ریکورس کا مطلب یہ ہے کہ جو کورٹوں میں جو اپنا پینڈنگ کیسز ہیں، ٹریبونل لیول پر، ہائی کورٹ لیول پر اور سپریم کورٹ لیول پر، کھربوں روپے کے وہاں پر کیسز پڑے ہیں۔ کتنے سچے ہیں جھوٹے ہیں تو جب قاضی فیصلہ کرے گا تو پتہ چلے گا۔ میں اس کے اوپر کوئی آئی تھنک جوری از آؤٹ ایٹ دا مومنٹ کہ کس کا زیادہ قصور ہے، FBR کا قصور ہے یا کسی اور کا قصور ہے، وہ بعد میں بات کریں گے۔ لیکن اس کے اوپر کام بڑی تیزی سے شروع ہو چکا، اس کے اوپر کئی مہینے لگے ہمیں، اور اس وقت جو 34 ارب روپے، اٹس ڈراپ ان دی اوشن، آئی ایم ٹیلنگ یو، 34 ارب روپے ریکور کیے جا چکے ہیں تھرو اے نیو میکنزم۔ اور when was the last time when any government in this country received 34 billion rupees in 1 week? It is the will to do, nothing else. کوئی جادو ٹونا نہیں ہے، ایفرٹ، فوکس اینڈ امپلیمنٹیشن۔ تو آپ نے یہ کوشش کی، اس میں لا منسٹر کا بہت اس میں ان کی کنٹریبیوشن ہے، اس میں اپنا اٹارنی جنرل آف پاکستان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، FBR کے چیئرمین کی بڑی کنٹریبیوشن، اسٹیٹ بینک کے گورنر کی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ تو وہ کہتے ہیں قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے، تو یہ قطرہ پہلا ہے، اور بھی انشاءاللہ اس میں بارش ہوگی، لیکن تب ہوگی کہ یہ اس سلسلے کو ہم جاری و ساری رکھیں۔ اور اگر IMF کی میں ہم بات مان لیتے ماضی کی طرح کہ اچھا جی ہم آپ کا ٹارگٹ کم کر دیتے ہیں، تھنگز وڈ ہیو fallen back in I think in a bottomless pit, honestly I'm telling you. So I said no, I will not. پھر بھی ہم نے نیگوشیٹ کیا اور 12.3 پہ ہم آئے۔
اگلی بات میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے اسی حوالے سے جو کل میں نے 2 گھنٹے لیے ایف بی آر کے، تو ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے کام میکنزی جو کر رہا ہے، بہت تیزی سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اسی طریقے سے کراچی میں جو فیس لیس جو انٹریکشن جو ہے وہ اس کے اوپر کام جاری و ساری ہے. ایک آیا تھا اس میں پرابلم، اس کو ریزالو ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ. اسی طریقے سے آپ جو ہائرنگ ہو رہی ہے جو ٹریبونلز کی، فار دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہسٹری اپنے آ رہے ہیں کون؟ پروفیشنل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، کارپوریٹ لائرس، ناٹ تھرو اے پرسن لائکنگ ڈس لائکنگ، تھرو اے سسٹم. ایک جو ہمارا جو P3 ہے، جو ہمارا ادارہ ہے، انہوں نے ہیڈ ہنٹنگ کی. اس کے بعد ہم نے ایک کمیٹی بنائی. اٹ از بینگ ہیڈڈ بائی این آنریبل جج آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان مشیر عالم صاحب. وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اور نیچے ان کے ممبرز ہیں، اور وہ ممبرز جو ہیں اپنا، اور وہ تعیناتی اب ٹریبونلز میں ہو رہی ہے جی، آل فرام مارکیٹ. یہ سارا باقاعدہ میں آئی ڈونٹ ٹو بادر یو ود ڈیٹیلس، بڑی ان کے اوپر کئی مہینے ہمارے لگے. اس طریقے سے وہاں پر کیسز کی پیروی کے لیے ان لوگوں کو بھیجا جاتا تھا ایف بی آر کی طرف سے جو یا تو OSD ہوتے تھے یا بدنام زمانہ لوگ، بیکاز آف کلوژن، بیکاز آف دا سسٹم. اس کو توڑا ہم نے. اب خود ان کی نگرانی میں جو بہترین لائرز ہیں وہ آگے جا رہے ہیں، وہ جا کے ان کیسز کو فائٹ کر رہے ہیں. اور آپ انشاءاللہ امید اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ان معاملات میں آگے بڑھوتی ہوتی ہے. اسی طریقے سے میں آپ کو کسی قسم کی خود نمائی کے بغیر بتانا چاہتا ہوں کہ شوگر کے سیکٹر میں اس کو میں نے خود سلیکٹ کیا فار اے ریزن دیٹ اٹ از لیڈرشپ بائی پرسنل ایگزامپل. تو میں نے اس کو سلیکٹ کیا کہ لیٹ اسٹارٹ فرام شوگر سیکٹر، اور اس میں جو چوری ہے سیلز ٹیکس کی، اس کو ہم اٹھاتے ہیں پہلے. تو اب ایئر ٹو ایئر ابھی تک پچھلے سال کا جو سیزن تھا شوگر کا اور اس سال کا جو سیزن ہے شوگر کا، ان 3 یا 4 مہینوں میں اتنا 12 ارب روپے پچھلے سال کے ان 3 مہینوں میں زیادہ آئے ہیں. 12 ارب روپے. اب سال جب مکمل ہوگا اس کا، جب پوری چینی بکے گی تو ایک امید کی جا سکتی ہے کہ 60 ارب روپے آئیں گے اضافی، which has never happened in the history of Pakistan. And the credit goes to whom? To all of you. Each one of you sitting on left side of my table and right side of my table, and those who are working in their institutions and authorities. And I really salute you. یہ طریقہ ہے قوموں کو بدلنے کا، اور کوئی طریقہ نہیں. اب یہ ماڈل جو ہے اس کو ریپلیکیٹ کرنا ہے ٹوبیکو میں، سیمنٹ میں، ٹیکسٹائل میں، اینڈ سو آن سو فورتھ. اور یہ یعنی یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ شادیاں اپنا ہم باہر کے ممالک میں ہوں اور ٹیکس ہم دیں نا، تو اور قرضے لیتے جائیں. کبھی قومیں اس طرح چلتی ہیں، اس طرح بنتی ہیں. تو میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ وہ ایک نئی رجیم ہے، ایک نئی طرح، ایک نئی سوچ ہے، ایک نیا پاکستان انشاءاللہ بنے گا. وگرنہ IMF جو ہے وہ آپ کو یہ کہے کہ پاکستان نے بڑی کوشش کی ہے، اپنا جو ان کا آیا ہے، ان کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے، اور ساتھ RS کا بھی انہوں نے ان پرنسپل اپروول دے دی کہ 1.3 بلین ڈالرز کی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی خوشی کا مقام نہیں کہ یہ قرضے ہیں. تو اگر یہ آپ نے راستہ اپنا لیا ہے کہ قرضوں کو آپ نے ختم کرنا ہے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، تو یہ لمبا سفر ہے، یہ لمبی ایک جنگ ہے، ایک لمبی تگدو ہے، لمبی اسٹرگل ہے. لیکن اگر انشاءاللہ آپ اس کے اوپر کاربند رہیں گے تو میرا دل گواہی دیتا ہے آپ کے دلوں کے ساتھ کہ پاکستان ضرور اپنا کھویا مقام انشاءاللہ حاصل کرے گا، اور ضرور کرے گا. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ملک میں امن قائم ہو، دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو. اور اس کے لیے اس وقت جو KP میں اور جو بلوچستان میں جو واقعات ہوئے ہیں، جو اور اس کے روکنے کے لیے عظیم قربانیاں دی جا رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیں تا قیامت یاد رکھنی چاہیے. کیونکہ امن ہوگا ترقی ہوگی، ترقی ہوگی امن ہوگا. یہ لازم و ملزوم ہے، دے آر انٹرٹوائنڈ.
تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں ایریاز میں ہمیں پوری جو اس کو قربانیاں دی جا رہی ہیں، کوشش کی جا رہی ہے، اس کی بھرپور ہمیں پذیرائی ہمیں کرنی چاہیے ہر حوالے سے، اور تاکہ اسی طرح جوانوں کا، اسی طرح ہمارے کڑیل نوجوانوں کا حوصلہ بڑھتا ہے جو اپنے پیاروں کو چھوڑ کے اگلے جہاں چلے جاتے ہیں. یہاں پر ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن ان کے گھر والوں کو ان سے پوچھیے جن کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ نظام، یہ ہے وہ ایک ویژن جس کے لیے یہ کابینہ، یہ حکومت مارز وجود میں آئی ہے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم.